کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے نصیب سے گھبرانے لگتا ہے، صبر کا پیمانہ ٹوٹنے لگتا ہے اور توکل کی ڈور لڑکھڑاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سنو، تمہارے اس طرح بکھر جانے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ تم انسان ہو۔ تم نہ تو ہمیشہ اپنے صبر کو قائم رکھ سکتے ہو اور نہ ہی تمہارے دل پہ تمہارا اختیار چلتا ہے۔ سنو، اگر تم پر غم کے بادل چھا گئے ہیں تو تم پر اللہ کی رحمت لازم ہو گئی ہے۔ اس رحمت کا انتظار کرو، جیسے بارش برسنے سے پہلے ہمیشہ بادلوں کی بجلی کی گرج کا شور ہوتا ہے، مگر بارش اپنے وقت پر ہوا کرتی ہے۔ اللہ جانتا ہے تم بھی آزمائشوں سے تھک گئے ہو، وہ تمہارے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے، نہ ہی اس نے تمہیں اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی چھوڑے گا۔ اللہ کی ہر مصلحت پر یقین رکھو، وہ رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ میرے رب کا اپنے بندے سے وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ یاد رکھو، جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں نا، اسی طرح دعائیں مصیبتوں اور حالات کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اگر آج تم بھی مشکل دور سے گزر رہے ہو، تمہیں کسی طرف سے راستہ نظر نہیں آتا، تم بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کے متلاشی ہو، تو سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چارپائیوں اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کر دے۔ یاد رکھو، دنیا میں ہر چیز رف میٹیریل سے تیار ہوتی ہے، سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو ترتیب دی جاتی ہے اور اس طرح مختلف مراحل سے گزار کر وہ چیز بن کر تیار ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، جب تک وہ چیز ٹوٹ کر بکھر کر مختلف مراحل سے گزرے گی نہیں تو وہ پرفیکٹ کیسے بنے گی؟ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اپنے رب کا، وہ تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر خود تک لاتا ہے، لیکن اسی دوران تمہارا یقین ڈگمگانے لگتا ہے۔ بالکل وہی وقت ہوتا ہے جب تم مایوسی کے اندھیروں میں چلے جاتے ہو۔ ایسے میں اللہ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آج حالات تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں تو یقین رکھو وہ وقت بھی بہت جلد آئے گا جب تمہارے لیے ہر طرف سے خوشیوں کے معجزے ہوں گے اور تمہاری وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی جن کو تم بھول چکے ہوگے۔ رمضان المبارک میں اللہ کی مدد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے اور تمہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، اپنے در پہ بار بار بلاتا ہے۔ تمہارا رب تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، اس لیے وہ تمہیں یہ مہینہ عطا کرتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں طاقت دیتا ہے، تمہیں توکل دیتا ہے کہ جو مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تم اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے نفس کو مار کر دوسروں کو خوشی دیتے ہو۔ اس مبارک مہینے میں
تمہارے لیے اللہ کی مدد قریب آنے کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تمہاری خواہشات، تمہارے جذبات اور تمہارا نفس اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہونے لگے اور تمہاری زندگی میں ایک ایسا بدلاؤ آنا شروع ہو جائے کہ وہ مہربان رب تمہیں اپنے قریب نظر آنے لگے، تم اپنی ہر خواہش میں اس کی رضا کو اول رکھنے لگو، تو سنو، پھر وہ مہربان رب تمہاری ہر ایک خواہش پر، تمہارے ہر ایک جذبے پر تمہارے لیے اپنی مدد کے ایسے راستے روشن کرتا ہے جن کو دیکھ کر تم حیران رہ جاتے ہو۔ تم مطمئن ہو جاؤ کیونکہ تم ہر دن اپنے رب کے معجزوں کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ یاد رکھو، سب سے زیادہ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب تم مایوسی کے گہرے بادلوں تلے کھو چکے ہوتے ہو اور تمہیں روشنی کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ تب وہ مہربان رب اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ اس حالت میں صرف مجھے ہی یاد کر رہا ہے، صرف میری مدد چاہتا ہے۔ وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندے سے پوچھو اسے کیا چاہیے۔ سنو، وہ رب جو خود تم سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری مدد کے اسباب نہ بنائے؟ وہ تمہیں تمہاری دعاؤں میں مانگی ہوئی چیز عطا نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ تم اسے پکارو اور وہ جواب نہ دے؟ بے شک میرا رب اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے صبر کا صلہ اور تمہارے توکل کی قیمت تمہاری توقع سے بھی بڑھ کر ادا کرے گا۔ وہ تمہیں ایسے ذریعوں سے، ایسے راستوں سے غیبی مدد بھیجے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، انشاءاللہ۔